السلام علیکم ویورز، آج کی یہ خاص ویڈیو ہمارے یوٹیوب فیملی کے ایک بھائی محمد عارف کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی محمد عارف کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک بھائی عارف کی تمام جائز دعائیں قبول فرما کر ان کی دعاؤں پر کن فیکن فرما دے۔ اللہ پاک محمد عارف کی زندگی کو خوشیوں سے مہکا دے اور انہیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بنا کر دوسروں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیے۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے، کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی منچاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ، ترجیحات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور کب تمہیں کیا دینا ہے اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے ہی گمنام کر دیتا ہے اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو، جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بلکہ اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہیں تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو، جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔
اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے، کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو، اگر آج تم اپنی زندگی سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو نا، تو اس کا ایک بہترین حل ہے، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے؟ جس نے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی اور خلق خدا سے حسن سلوک جیسے اعلیٰ صفات سے جوڑنے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ ان قریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہاری طاقت، کئی بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھو کہ اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا نصیب تجھے مل کر ہی رہے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، تم وہ دن ضرور دیکھو گے جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے، انشاءاللہ۔